بعدس حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ہم پر کروڑوں احسان ہے۔ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب مکرم اور ان کے غلاموں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آج کے عنوان کے حوالے سے یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، وحدہ لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تاریخ تو مشہور 18 کی ہے، لیکن جو اتھینٹک کتب ہیں ان میں 12 ذوالحج کو آپ کی شہادت، اللہ تعالیٰ نے شہادت کا جام آپ کو نصیب فرمایا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رفقاء میں سے ان کا تیسرا نمبر تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ محمد عربی کو اللہ وحدہ لا شریک 40 بیٹیاں عطا کرتا نا، تو وہ بھی میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی سے ان کے نکاح کر دیتا۔ آپ کا ایک لقب ذو النورین کے حوالے سے ہے، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ کیا مطلب ہے؟ 2 نوروں والا، ذو النورین اسے کہا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، آپ کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کاش میری کوئی اور بیٹی بھی زندہ ہوتی، میں اس کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ یعنی جس کے نکاح میں وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گنانا نور کا۔ ہمارا تو الحمدللہ عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جس رگ میں ہے وہ نور علی نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر پر تو ابحاث ہوتی ہیں، لیکن جس کے عقد میں نبی کی بیٹیاں آ جائیں، زمانہ اسے بھی ذو النورین کہہ کر پکارا کرتا ہے۔ بیٹیوں کا نور تو ثابت ہے، اور نبی کے نور پر آ کر علمی ابحاث شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی سال پہلے علم غیب کی ایک خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ احد کا پہاڑ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو بکر پاک ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، تینوں جید صحابہ کرام ہیں۔ اچانک نہ احد پہاڑ نے کانپنا شروع کر دیا۔ یہ وفات سے قبل کی خبر میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو کل ہونے والا ہے اس کی خبر اللہ نے اپنے حکم سے اپنے نبی کو عطا کر رکھی ہے، اور نبی کی شان ہی یہی ہے کہ اسے آنے والی تمام خبروں سے اللہ تعالیٰ باخبر کر دیتا ہے۔ مخبر صادق علیہ السلام جب احد پہاڑ کانپنے لگا نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی کو زمین پہ مارا، فرمایا احد پہاڑ تو کانپ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے۔ چلیں صدیق اکبر بھی تھے، وہ صداقت کا لقب بھی ملا ہوا تھا، نبوت بھی تھی، اور خود کو کہا کہ میں نبی ہوں، میں کھڑا ہوں۔ اب باری علم غیب کی تھی، فرمایا احد پہاڑ تو کانپ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر 2 شہید بھی کھڑے ہیں۔ بھئی شہادت شہید اسے کہا جاتا ہے جو شہادت کا جام نوش کرے، پھر کہا جاتا ہے یہ شہید ہے۔ ابھی وصال ہوا نہیں، ابھی شہادت ہوئی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احد پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید تجھ پر کھڑے ہوئے ہیں۔
پھر اللہ نے بعد میں حضرت عمر بن خطاب کو بھی شہادت عطا فرما دی، حضرت عثمان غنی کو بھی شہادت عطا فرما دی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے باقی صحابہ کرام کی طرح 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، یہ نصیحت بھی ہے ان کی۔ اے عثمان غنی، آپ کو سب سے پہلی کون سی چیز پسند ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے مجھے یہ پسند ہے کہ خود بھوکا رہ لوں، لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں۔ آج کے دور کی طرح نہیں کہ پہلے اپنے پیٹ پالا اور کسی دوسرے کا خیال نہ کیا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے اتنا مال دے رکھا تھا، خواہش کیا تھی کہ خود بھوکا رہ لوں مگر دوسروں کا پیٹ بھرتا چلا جاؤں، یہ مجھے پسند ہے۔ اے عثمان غنی، آپ کی دوسری نصیحت کیا ہے؟ دوسری چیز آپ کو کون سی پسند ہے؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے مجھے دوسری یہ چیز پسند ہے کہ میں خود پھٹے پرانے کپڑے پہنوں اور باقی لوگوں کو میں کپڑے پہناتا رہوں۔ مال اپنی جگہ پر تھا، آپ کی عاجزی اور انکساری اپنی جگہ پر تھی۔ اسلام کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے ممبر سے اعلان کیا لوگوں اسلام کی مدد کے لیے دے دو، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے ممبر سے یہ اعلان بھی ہوا تھا۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے نا اکثر کہ یہ مولوی پتہ نہیں ہر جمعے کو مسجد کے ممبروں سے اعلان کیوں کرتے ہیں چندے کا۔ لوگوں یہ بھی تو طریقہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب مسجد نبوی میں جگہ تنگ پڑ چکی تھی، نمازی زیادہ ہو چکے تھے، مسجد نبوی کے ممبر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا ہے کوئی جو زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کر دے؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، آقا میں زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک جو سجدہ مسجد نبوی کی زمین پر ہو رہا ہے اس کا سارے کا سارا ثواب عثمان غنی کو پہنچ رہا ہے۔ جب بھی کبھی اسلام کے لیے مانگا حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے، حضور میں حاضر ہوں اسلام کے لیے۔ اور جب جنت البقیع کی زمین کا اعلان ہوا نا کہ جنت البقیع کے لیے زمین کون خریدے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جنت البقیع دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب جنت البقیع ایسی اتنی اونچی ہو چکی ہے نا کہ آپ وہاں پر باقاعدہ سلائیڈ کے ذریعے سے اوپر جاتے ہیں، ایک فٹ پاتھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو آپ کو روضہ رسول ایسے سامنے نظر آتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے وہ بہت نیچے تھی، باقاعدہ جا کر نیچے اترنا پڑتا تھا۔ اب وہ پلاٹ بھرتے بھرتے مٹی سے بھرتے ہوئے وہ کافی اونچی آ چکی ہے، اب وہ روضہ رسول کے بالکل برابر ہو چکی ہے۔ یہ ساری زمین حضرت عثمان غنی نے خرید کر دی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان میرے مسجد میں سے اعلان تو ہوا ہے لیکن تو پہلے جا کر زمین دیکھ لے۔ اور بھی صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اوروں کو بھی نوازا ہے، تم ایسا کرو جا کر پہلے ایک دفعہ زمین تو دیکھاؤ۔ پتہ ہے عثمان غنی کا جواب کیا تھا؟ حضور زمین کو دیکھ کر سودا تاجر لوگ کرتے ہیں، میں تاجر تھوڑا ہی ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، مجھے غلام رہنے دیں، میں آپ کا تاجر نہیں ہوں، میں تو سودا کرتا ہی رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر ہوں۔ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، اس میں اللہ کی رضا تھی، میں نے جنت البقیع کی زمین کو خرید لیا ہے۔ جنت البقیع کی زمین کا مسئلہ آئے یا مسجد نبوی کی توسیع کا مسئلہ آئے، حضرت عثمان غنی سر فہرست نظر آتے تھے۔ فرمایا مجھے دوسری چیز یہ پسند ہے کہ خود کپڑے پھٹے پرانے ہوں لیکن میں دوسروں کو کپڑے پہناتا رہوں۔ اے عثمان غنی تیسری کون سی چیز پسند ہے؟ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے مجھے تیسری یہ چیز پسند ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، میں اتنی تلاوت کروں پھر وہیں پر مجھے شہید کر دیا جائے۔ اور یہ بشارت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا عائشہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی موجود تھی، حضرت سیدہ حفصہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی بھی موجود، دونوں حضور کے نکاح میں تھی۔ حضور نے فرمایا آج نہ مجھے کسی اپنے صحابی کو بلا کے لے آؤ، مجھے بڑا دل ہے کہ اس سے میں گپ لگاؤں۔ ہر بیٹی کا یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے ابا آگے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ میں اپنے ابا حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیتی ہوں، ان کی بڑی شانیں، بڑے فضائل ہیں۔
حضرت عائشہ نے عرض کی کہ میں اپنے ابا کو بلا لوں. حضور نے فرمایا ابو بکر کی شان بہت بلند ہے، لیکن فی الحال تم ایسا کرو کسی اور صحابی کو بلا کے لے آؤ. حضرت حفصہ کہتی ہیں میں نے خواہش کی کہ میں اپنے ابا عمر بن خطاب کو لے آؤں. فرمایا عمر بن خطاب کی شانیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن تم ایسا کرو اگر عثمان ملے نا عثمان کو بلا کے لے آؤ، میں عثمان سے گپے لگانا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی آئے. حضور نے فرمایا عثمان تجھے بڑی بے دردی سے مدینہ میں شہید کر دیا جائے گا، تو ثابت قدم رہنا، تیرے قدم کہیں ڈگمگا نہ جائیں. اب ایک خواہش یہ تھی کہ میں قرآن پڑھتا رہوں اور اسی جگہ پر مجھے شہید کر دیا جائے قرآن پڑھتے ہوئے، اور ادھر شار اسلام بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ یہ شہید جبل احد پر کھڑا ہے، اور فرما رہے ہیں جب تو شہید ہو جائے تو ثابت قدم رہنا. پھر ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ جب مصری بلوائیوں نے حملہ کیا تو حضرت عثمان غنی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ الفاظ آپ نے زبان سے نکالے ہی تھے کہ آپ کو آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا. قرآن پڑھتے ہوئے حضور کا یہ صحابی دنیا سے گیا تھا. یہ تین چیزیں اگر آج کے اس دور میں امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر اپنا لے کہ جسے اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دے، جسے اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے وہ دیکھے، ڈھونڈے، تلاش کرے کہاں کہاں غریب اور مسکین بستے ہیں، جو ہاتھ پھیلاتے تو نہیں ہیں، سفید پوش ہیں، انہیں میں کپڑے دیتا رہوں، ان کی اولادوں کو کپڑے دوں. یہ تو حضرت عثمان غنی کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سنت ہے. اور قرآن کی تلاوت شب و روز کرتا رہے ہر بندہ، یہ بھی تو حضور کی بھی، حضور کے غلاموں کی بھی سنت ہے. پھر اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دیتا ہے، بندے کو رفتیں عطا فرما دیتا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اسے بھی پیوست فرما دے. دیکھیں کعبۃ اللہ کی بڑی شان ہے، اور فقہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ کے سامنے کوئی چلا جائے نا طواف اس پر لازم ہو جاتا ہے. صلح حدیبیہ ہوئی تو حضرت عثمان غنی کو اللہ کے رسول نے اپنا رسول بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول نے اپنا رسول بنا کر بھیجا. رسول کا مطلب ہوتا ہے خبر لانے والا. خبر بھیجی حضرت عثمان کے ذریعے، قاصد بنایا. تو وہاں پر جا کر جب شرائط طے ہونے لگی نا تو مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ عثمان اس سال تو تمہارے نبی کو ہم حج یا عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے، کعبہ تمہارے سامنے ہے، طواف کر لو. حضرت عثمان غنی کہنے لگے عجیب بات کرتے ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم اس کے بغیر مجھے طواف کعبہ کا کہہ رہے ہو. خبردار، طواف کعبہ تو دور کی بات ہے، عثمان غنی حرم میں داخل نہیں ہوگا جب تک محمد مصطفیٰ کریم عثمان غنی کے ساتھ نہ ہو. ادھر صحابہ خوشیاں منا رہے تھے کہ آقا عثمان کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش نصیب ہے، اسے طواف کعبہ بھی نصیب ہو رہا ہے، حجر اسود کو بوسہ بھی نصیب ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حجر اسود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، عثمان کے سامنے ہے. حجر اسود کو بوسہ بھی ہے، مقام ابراہیم کے نفل بھی ہیں، طواف کعبہ بھی ہے. عثمان کتنا خوش نصیب ہے. حضور نے فرمایا صحابہ بے فکر رہو، عثمان ہمارے بغیر طواف کعبہ کرتا ہی نہیں ہے. اور پھر 1500 صحابہ کرام نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت لی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. حضور نے اپنا ہاتھ رکھا، اس پر بیعت لو، اور اپنا ہاتھ رکھنے کے بعد دایاں ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا ابھی عثمان نہیں ہے نا، تو یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہیں، اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہیں. مالک لم یزل نے جب یہ جلوے دیکھے تو فوراً سے آیت نازل ہو گئی کہ یہ جو تمہارا ہاتھ ہے نا صحابہ کے ہاتھ پر، تم نے جسے عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، اے مصطفیٰ کریم یہ تمہارا ہاتھ نہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہاتھ ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہاتھ ہے. کون کون سی فضیلتیں حضرت عثمان غنی کی بیان کی جائیں. ہمارے پاس وقت ختم ہو سکتا ہے، نبی کے کسی غلام کی توصیف و ثنا ختم نہیں ہو سکتی. اللہ نے انہیں اتنے مقام عطا فرمائے.
اللہ نے انہیں اتنے رتبے عطا فرمائے ہیں. مسجد نبوی شریف میں ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ آئے کہ جناب ہمارے پاس قحط سالی بہت زیادہ پڑ گئی ہے اور ہماری مدد فرمائیں. حضرت جناب ابو بکر پاک نے کوئی لائے عمل پیش کرنے سے پہلے فرمایا کہ شام تک تم انتظار کرو، اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے گی. انہیں بڑا یقین تھا اللہ پر، وہ بڑے کامیاب لوگ تھے، انہیں اللہ پر بہت زیادہ یقین تھا کہ شام تک اللہ کی مدد آ جائے گی. شام ہوئی نا تو قافلے حضرت عثمان غنی کے مال سے لدے ہوئے اونٹ مدینہ پاک میں داخل ہو رہے تھے. اب یہ تو طے نہیں تھا کہ عثمان غنی دیں گے آ کر اور قحط دور ہو جائے گا، یہ طے نہیں تھا. بس جناب ابو بکر پاک نے اعلان کیا کہ اللہ کا فضل آ جائے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی. حضرت عثمان غنی کے قافلے جب داخل ہوئے، تاجر لوگ آگے بڑھ بڑھ کر جا کر نا ان سے غلہ خریدنے لگے. ایک تاجر نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں آپ سے مال خریدنا چاہتا ہوں. تو جناب حضرت عثمان غنی نے پوچھا کتنا دو گے؟ اس نے کہا میں 2 گنا زیادہ دے دوں گا، جتنا خریدا ہے اس سے ڈبل دے دوں گا. آپ نے فرمایا یہ سودا وارے میں نہیں ہے. دوسرا تاجر آیا، اس نے کہا میں 3 گنا زیادہ دوں گا. آپ نے کہا سودا وارے کا نہیں ہے. تیسرا تاجر آیا، اس نے 4 گنا کہا. حضرت عثمان غنی نے کہا تاجرو مجھ سے مال خریدنا چاہتے ہو تو میں 10 گنا دوں گا، اس کا جتنا میں نے خرچہ کیا نا میں 10 گنا زیادہ لوں گا. سارے تاجر پیچھے ہٹ گئے. اتنا زیادہ ہم نہیں دے سکتے، ہم اتنا مال نہیں خرید سکتے، اتنا پرافٹ تمہیں نہیں دے سکتے، پھر ہم بیچیں گے کیسے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا پھر سنو، عثمان اس ہستی کے ساتھ سودا کر چکا ہے جو 1 کے بدلے 10 گنا زیادہ عطا کر دیتا ہے. اب قرآن کی آیت سنیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 1 نیکی کی میں اسے 10 گنا زیادہ عطا کر دوں گا. حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا تاجرو تمہارے 4 3 2 گنا اپنی جگہ پر ہیں، میں نے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سودا کر لیا ہے جو مجھے 1 کے بدلے 10 گنا عطا کر دے گا. یہ سارا مال جو میرے پاس جمع ہے، میرے گوداموں میں جمع ہے، یہ مدینہ کے لوگ اسے مفت میں لے کے جائیں گے. اعلان کر دیا. قحط سالی تھی نا تو حضرت عثمان نے اعلان کیا مفت تقسیم کر دو ساروں میں، مجھے کوئی پرافٹ نہیں چاہیے، مجھے اگر نفع چاہیے جو مجھے نفع دے سکتا ہے وہ وحدہ لا شریک مجھے نفع عطا کر سکتی ہے. دیکھیں قبر امیر کی بھی اتنی بنتی ہے، غریب کی بھی اتنی بنتی ہے. ایک پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کی قبر بھی اتنی ہے، اور لینڈ لارڈ کے بڑے لینڈ کلوزر اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بنگلے بنانے والے کی جو قبر ہے نا وہ بھی اتنی بنتی ہے. پھر یہ اللہ اسے نصیب کرتا ہے جو اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے. جس کا بینک بیلنس لاکھوں کروڑوں اور اربوں میں ہو وہ وہیں پر رہ جاتے ہیں، پھر اسے مرحوم اور میت کہہ کر پکارا جاتا ہے. دعا کیا کریں اللہ نے ہمیں جتنا عطا کیا ہے نا ہم اس کے دیے ہوئے سے اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں. ہم تو مسجد کے لیے یا محفل کے لیے یا اس کاموں کے لیے جب کسی سے پیسے لیں ہم سے سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے فلاں صاحب نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ بھئی آپ کا ان سے مقابلہ چل رہا ہے، وہ زیادہ دیں گے تو آپ زیادہ دیں گے. ہم سے لسٹوں میں نام دیکھے جاتے ہیں، اس نے کتنے دیے، پھر اپنا لکھوایا جاتا ہے. آپ نے کریڈٹ لوگوں سے لینا ہے تو آپ کو لوگوں کا کریڈٹ مبارک ہو. جس نے کریڈٹ اللہ سے لینا ہے نہ اسے نام لکھوانے کی ضرورت ہے نہ یہ تحقیقیں کرنے کی ضرورت ہے. اور جس کی جیب سے 10 روپے بھی اللہ کے گھر میں نکل جائیں وہ شکر ادا کیا کرے، میرے مال کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اپنے گھر کے لیے قبول کیا ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا مال عطا کر رکھا تھا، جب بھی اسلام کے لیے مانگا تو وافر مقدار میں انہوں نے عطا کر دیا. مہاجر جب مدینہ پاک میں آئے نا تو پانی کا بڑا مسئلہ تھا. وہاں پر میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا. ایک کنواں تھا بنی غفار کے ایک شخص کے پاس تھا. اسے حضور نے بلایا، نبی پاک سے فرمایا کہ یہ تم اگر ہمیں بیچ دو تو تاکہ جتنے بھی مسلمان ہیں
غریب مسکین ہیں یہ لوگ، یہاں سے پانی پئیں گے، پانی کھارا تھا، ہر جگہ کڑوا تھا، تو یہ میٹھا پانی پئیں گے۔ اس نے کہا قیمت بتائیں پھر آپ کتنی قیمت دیں گے؟ حضور نے فرمایا قیمت تجھے ایسا کروں گا، میں تجھے جنت میں حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا اور اس کے بدلے ایک چشمہ تجھے عطا کر دوں گا۔ مختار کل تھے، فرما رہے تھے کہ جنت میں ایک چشمہ تجھے دے دوں گا۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کے لیے وعدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت میں ایک چشمہ دوں گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا نا تو اس نے کہا کہ حضور میری اتنی پسلی نہیں ہے کہ میں جنت کے سودے کرتا پھروں، میرے بچوں کے لیے یہی مال ہے، آپ مجھے جنت کا کہہ رہے ہیں، بچے اب کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے؟ میں معذرت کرتا ہوں، میرے پاس یہی مال ہے، میں نہیں دے سکتا۔ یہ خبر نہ اڑتی اڑتی جناب عثمان غنی کے کانوں میں پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عثمان غنی، آپ پہلے اس بنی غفار کے شخص کے پاس گئے، ریٹ طے کیا تو اس کے منہ مانگی جو رقم تھی نا اسے عطا کر دی، دے کر نہ مال خرید کر، وہ بیر روما اسے کہتے ہیں، روما اس کا نام ہے، آج بھی موجود ہے وہ میٹھے پانی کا کنواں، تو وہ خرید کر اب حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو یہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کرے گا آپ اسے جنت میں ایک چشمہ عطا کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ اعلان صرف اسی کے لیے تھا، یہ جو بھی وقف کرے گا اس کے لیے؟ حضور نے فرمایا جو بھی وقف کرے گا اسی کے لیے تھا۔ عرض کرنے لگے کملی والے آقا پھر آپ کے عثمان نے یہ خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا ہے، آج تک وہاں سے پانی پیا جاتا ہے، لوگوں جو پانی پیتا رہے گا قیامت تک جناب عثمان غنی کے درجات میں بلندیاں آتی چلی جائیں گی۔ حضور نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی کرے اسے کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، لیکن وہ عثمان غنی ہر وقت روتے ہی رہتے، ہر وقت سجدے کی حالت میں رہتے۔ سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا جنت کا، سند دے دی تھی جنت کی حضور نے کہ عثمان تم جنتی ہو، پھر بھی وہ سجدے میں گرے رہتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ایک رمضان گزارنے کے بعد بندہ کہ اب 10 دن کے بعد نمازیں شروع کروں گا اس لیے کہ میں نے 1 مہینہ سجدے کیے ہیں۔ وہ جنہیں جنت، ہمارے پاس تو اتھارٹی، ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن وہ عثمان غنی جنہیں سند رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، عثمان تو جنت میں جائے گا، سجدے میں گرے رہتے ہیں، اللہ کے ڈر اور خوف سے ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایسی ہستی تھی کہ پھر حضرت جناب عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب شہید کیا گیا تو مدینہ پاک میں 40 روز کے لیے آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ کتنے دن؟ 40 دن کے لیے۔ اور آپ 40 دن کے بعد جب آپ کو شہید کیا جانے لگا تو آپ باہر تشریف لائے۔ آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے مدینہ کے لوگوں، کیا جب مسجد نبوی شریف میں جگہ تنگ پڑ گئی تھی، اعلان ہوا تھا کہ مسجد کی توسیع کے لیے جگہ چاہیے، تمہیں پتہ ہے جگہ کس نے خریدی تھی؟ لوگ کہنے لگے ہمیں پتہ ہے آپ نے خریدی تھی۔ لوگوں جس مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی گئی تھی وہ میں نے خریدی تھی، تو پھر ایسا کرو 2 رکعت نماز نفل مجھے نہیں پڑھنے دیتے وہاں پر۔ لوگوں نے انکار کر دیا، وہ احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے آپ کو نہیں جانے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم گواہ ہو اس بات کے کہ جب تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، میٹھے پانی کا کنواں خریدنے کے لیے اعلان ہوا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھا تھا، میں آگے گیا تھا اور میں نے پانی خریدا تھا، میں نے تم سب کو پلایا تھا، تو 40 دن ہو گئے مجھ پر پانی بند کیے ہوئے ہو، مجھے ایک گھونٹ اس میں سے نہیں پلا سکتے؟ لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا یہ وقتی ہوتی ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دل سے بندے کو چاہتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، باقی سب زبان کا چکر ہے، یہاں سے الفاظ ادا کیے اور بس۔ وہ جن لوگوں کے لیے حضرت عثمان غنی پانی کا انتظام فرما رہے ہیں، وہ جن لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ دے رہے ہیں، جن لوگوں کی تدفین کے لیے جنت البقیع خریدی جا رہی ہے، آج وہ نیتا کھڑا ہے اور اس پر پانی بھی بند ہے، اس پر نماز بھی بند کر دی گئی ہے، عبادت بھی بند کر دی گئی ہے۔
آپ مجبور ہو گئے تو آپ نے جا کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اب جو آپ نے نصیحت کی تھی نا، اور آپ نے کہا تھا میری خواہش یہ ہے کہ میں قرآن کی اتنی تلاوت کروں کہ پھر مجھے شہید کر دیا جائے قرآن پڑھتے ہوئے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تلاوت شروع کی تو وہیں پر بلوائیوں نے اندر گھس کر گھر میں داخل ہو کر آپ کو شہید کر دیا تھا۔ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ اس آیت کو تلاوت فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، حضور کا یہ غلام جب بھی کبھی اسلام کے لیے امداد مانگی گئی، جب بھی کبھی جہاد کے لیے امداد مانگی گئی، مسجدوں کا معاملہ آیا، پانی کا مسئلہ آیا، یا تدفین کرنے کی جگہ کی بات آئی، یا کسی صحابی کی مجبوری ہوتی، یا کوئی صحابی مقروض ہوتا، کسی کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہ ہوتے، کوئی ایسا مقروض ہوتا کہ اسے دبایا جاتا کہ قرضہ دے ورنہ تیرے ساتھ یہ اشر ہوگا، وہ بلا جھجک حضرت عثمان غنی کے پاس آ جاتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا تھا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جتنا بھی اللہ نے دے دیا ہوا ہے، حضور نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جب بندہ دے رہا ہو نا اللہ کے راستے میں، اسے ڈر ہو کہ میرے گھر میں کچھ نہیں بچے گا، وہی صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت عثمان غنی جب دیتے تھے تو ان کا توکل یقین یہ ہوتا تھا کہ ابھی کا دے دوں نا میں اللہ کے راستے میں، بعد کی بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو جنہیں اللہ نے مال دے رکھا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا کر رکھا ہے، اللہ کے راستے میں وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ وہ ایک ٹوٹل نہ وہ یہ نہ رکھیں حساب کتاب کے ہر جمعے پہ میں نے 100 روپے ڈالنا ہے، بس 100 روپے ہی ڈالتا رہوں گا، 4 جمعہ میں نے 400 روپیہ دینا ہے، یا 20 روپے دینے ہیں، 50 روپے نہیں۔ جب اس کے پاس مال زیادہ آئے وہ 100 سے اوپر چڑھتا چلا جائے، اس کے پاس زیادہ ہے اور زیادہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے، اور زیادہ اسلام کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔